لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف المسیح، ہرگز نہیں آر محسوس کریں گے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان یکون عبدن یہ کہ وہ بندے اللہ کے یعنی اللہ کا بندہ ہونے میں وہ کوئی آر محسوس نہیں کریں گے. ولا الملائکۃ المقربون، مجھے کچھ کہنا ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی فرشتے مقرب یعنی کہ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ یعنی کہ ماننے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ، اور جو آر محسوس کرے اس کی عبادت میں اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ عن قریب ہم جمع کریں گے، الیہ جمیعہ سب کے سب کو جمع کرنا کیا اس کی طرف وہ جمع کرے گا. کون؟ اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو جمع کرے گا سب کے سب کو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو لوگ ایمان لائیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کریں نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پھر انہیں پورا دے گا وہ بدلہ یعنی ان کا اجر پورا دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور وہ زیادہ کرے گا ان کو اپنے فضل سے یعنی بدلہ ان کے نیک اعمال کا پورا ایک تو بدلہ دیا جائے گا اور اس کو بڑھا کے بھی دیا جائے گا. اللہ کے فضل سے اللہ چاہے گا اس کو کہتے ہیں نا اگر ہم صدقہ دیں گے، اگر ہم 10 روپے صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں اس کو جو ہے ایک تو اس کا اجر پورا کس طرح سے اس کا 10 گنا بڑھا کے یا 70 گنا، لیکن اس کو اور اللہ پرورش کرتے ہیں، اس کو اور بڑھاتے جاتے ہیں اپنے فضل سے جتنا چاہتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا پھر جو لوگ کیا ہے وہ لوگ جو آر محسوس کرے یعنی اس کی عبادت میں اس کی جو ہے تابعداری کرنے میں آر محسوس کرے اور تکبر کرے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو وہ عذاب دے گا ان کو عذاب دردناک. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ اے لوگو تحقیق آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا نور واضح روشنی تمہاری طرف واضح جو ہے بھیجی. اب یہ قرآن مجید ہمارے لیے کیا ہے؟ روشنی. اللہ کہتے ہیں نا کہ میں ان کو اس کے ذریعے کیا کرتا ہوں؟ روشنی اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتا ہوں. جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ قرآن کو جب اچھی طرح سے پڑھتے ہیں تو وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ روشنی ہے ظاہری واضح. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ اور جو لوگ ایمان لائے بس جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور مضبوطی سے پکڑا اس کو، پس ان قریب کیا ہے وہ داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں اور فضل سے یعنی اپنے فضل اور رحمت میں داخل کر لے گا اللہ تعالیٰ. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور انہیں ہدایت دے گا سیدھے راستے کی. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو گمراہ ہیں گناہ گار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ راستے کی توفیق نہیں دے گا، سیدھے راستے کی ان کی طرف نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دے گا سیدھے راستے کی، بلکہ ان کو کس راستے کی طرف لے کے جائے گا جو جہنم کی طرف ہے. وہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے کسی کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ اس طرح سے ہے کہ وہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیلتے ہیں. تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہر ایک کو سیدھا پتہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں. دیکھیں شرک اور دوسری چیزیں جو ہے کیا نام لیتے ہیں کہ ابھی ایمان کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم چھوٹی موٹی اگر باتوں کی بات کریں تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. یہ بدعات کو بھی نکال کے اگر ہم بات کریں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے اچھے طریقے سے کیسے بول سکتا ہوں، کسی کے ساتھ اچھا یعنی بیہیویئر کیسے رکھ سکتا ہوں. تو وہ چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ان کا سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں. اگر کوئی غلط کرتا ہے اور اس کے اوپر فوراً سے ندامت فیل نہیں کرتا اور توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل کے اوپر کیا ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. وہ اگر توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اگر نہیں کرتا تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر لگ جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر مہر لگتی ہے، پھر اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. کیونکہ اب ہمیں یہ نہیں اللہ تعالیٰ فوراً نہیں ایسے کرتے کہ ایک شخص نے گناہ کیا تو وہ اس کو بس جہنم کی طرف دھکیل دیا. نہیں، ایک کہتے ہیں نا اینڈ لیول ہو جائے. ہم تو نارمل اگر ہم انسان بھی دیکھیں تو ہم پہلی دفعہ میں کسی کو نہیں پکڑتے، ہم کہتے ہیں پہلی دفعہ چلو پہلی غلطی معاف کر دو، دوسری بھی معاف کر دیتے ہیں اکثر و بیشتر، تیسری پہ جا کے کہتے ہیں اب تو حد ہو گئی ہے. ایسے یہ ہمارے انسانوں کے بھی کہہ لیں کہ حالانکہ ہمارے پاس جو ہے اتنا صبر اور برداشت نہیں ہوتا پھر بھی ہم معاف کر دیتے ہیں ایک دو دفعہ. تو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ معاف کرتے ہیں کہ کئی دفعہ چانس دیتے ہیں کہ ابھی بھی بندہ لوٹ آئے، ابھی بھی لوٹ آئے. نہیں آتا تو پھر اس کا پورا دل کیسے ہو جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، ہم باتیں کہی جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں اللہ کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ کہتے ہیں مجھے نہ سکھاؤ مجھے
سارا پتہ ہے. اور پھر کہتے ہیں تم اپنا تو پہلے دیکھو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو سب سے وہ ناپسندیدہ شخص ہے جس کو یہ کہا جائے کہ تمہیں یہ اللہ کا خوف کرو اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے یعنی کہ اللہ کا حوالہ دے کے وہ بات کی جائے کہ اپنے آپ کو تو پہلے تم دیکھ لو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو. وہ آگے سے یہ کہہ دے تو سب سے ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص لگتا ہے. تو یہ چیز کہ ہمیں اگر کوئی ہمارے آگے والا جیسا بھی ہے, ہمیں وہ اگر کہہ رہا ہے نا کہ یہ کام نہ کرو, ہم نے یہ نہیں کہنا تو اپنا آپ کے پہلے ٹھیک کر, ہم نے کہنا ہے یہ مجھے تو تبلیغ کر رہا ہے نا, کوئی بات نہیں, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر وہ ایسا کام کر رہا ہے آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی دوسرے طریقے سے, تو اس کو سمجھائیں. یہ نہ کہیں کہ میں اپنا آپ پہ بیلاں گی تو اپنا بیل, ایسے تو پھر کہہ لیں کہ تبلیغ ہی ختم ہو جائے گی نا. یہ تو پھر ایک دوسرے کو ہم اگر میں آپ کو بتاتی ہوں تو میرا اس کے پیچھے کیا ہے, مجھے کیا ہی ملے گا. ایسی ہے میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ہر ایک کے کندھوں کے اوپر فرض ہے. اگر مسلمان ہے تو اس کے اوپر پوری دنیا کا کندھوں کے اوپر قرض آ جاتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو بتانا بوجھ آ جاتا ہے. ہم نے کیونکہ گواہی دینی ہے, ہم سے اللہ نے گواہی مانگنی ہے کہ تمہارے ارد گرد وہی لوگ تھے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی مدرسہ کھولے تو وہی بس کہے گا. جو مدرسہ جس نے کھولا ہے وہی بتا سکتا ہے کوئی نیکی کی بات. جس نے کوئی ایک سیٹ اپ کیا یا کوئی محفل رکھی ہے, میلاد رکھا ہے, اس نے صرف بتا سکنا ہے کوئی یہ نیکی کی بات نہیں. آپ لوگوں کے پاس ہر ایک کا فرض ہے. یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا ہے ڈیوٹی کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے اوپر فرض ہو گیا کہ آپ کو جو بات سمجھ آ گئی پہلے خود سمجھے, اچھی طریقے سے اس کو پہلے خود سمجھے اور پھر آگے ڈیلیور کریں. اپنے ارد گرد لوگوں کو لے کے آنا آپ کا یعنی بتانا آپ کا کام ہے. باقی اللہ ہدایت دینے والا خود ہی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے کہ لیکن آپ کا کام پورا ہو جائے گا جب آپ اس کو بتائیں گے. اور یہ بھی طریقہ ہے کہ بتانا حکمت کے ساتھ ہے. اس طرح سے نہیں بتانا کہ جو ہے نا لڑائی لگے اور آگے والا جو ہے وہ ہو جائے. آپ نے محبت کے ساتھ بتانا ہے بھائی یہ بات ہے, اس طرح سے آؤ اور بار بار بتانا. اب یہ جو ہے نا کوئی مجھے پتہ نہیں کن کا سن رہی تھی, جنید جمشید شاید ان کا تھا یا کسی اور کا تھا, کہ جو ہے نا وہ کہتے میرا ایک دوست تھا تو بڑا ولگر ٹائپ ہوتا تھا, بڑا اس طرح سے یعنی کہ پہلے تو بڑے سالوں بعد ہم جب اسکول یا کالج کا ٹائم تھا تو بڑا وہ لبرل سا تھا. تو جب بڑے سالوں بعد ملے تو داڑھی اس کی آئی ہوئی اور سر پہ اس نے ٹوپی رکھی ہوئی اور بڑا یعنی کہ نا مذہبی ٹائپ کہہ لیں کہ بن گیا. تو کہتے ہیں کہ میں جو ہے اس نے میرے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے کہ میں ملوں گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مل لینا. مجھے تو وہی والا یاد تھا اپنا دوست. تو جب وہ ملنے آیا تو اس کا تو حلیہ ہی بدلا ہوا تھا. تو میں نے اس کو اتنی محبت سے نہیں ملا کے دی ہے تو وہ یعنی کہ مولوی بن گیا, اس ٹائپ کا ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ مجھے نماز کے لیے بلانے آتا تھا تو نماز کا کہتا تھا کہ محبت کے ساتھ, تو میں اس کو نا اگنور کرتا. وہ روزانہ دروازہ کھٹکھٹاتا تھا کہ نماز پڑھنے آؤ صبح فجر کی. تو میں اس کو جو ہے روزانہ یہ کہتا اچھا ٹھیک ہے میں پڑھ لیتا ہوں. میں اس کے ساتھ تلخی سے بھی بولتا تھا, تلخ رویہ بھی اکثر و بیشتر, لیکن اس کی محبت میں کمی نہیں آئی. یعنی اس نے اپنا کام جاری رکھا اور اس کی محبت کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں کہ تلخ کہتا میں تلخ بھی بول پڑتا تھا لیکن اس کی محبت میں کمی نہیں آئی. تو یہ چیز کہ ہم نے جو ہے اگر تبلیغ کرنی ہے تو بڑے آسان طریقے سے اور بڑے اس کے ساتھ کہ اگلا سامنے والا اگر جس کو نہیں علم اس نے بولنا ہی ہے, تلخ بولنا ہی ہے, اس نے ایسے کرنا ہی ہے, لیکن آپ کو تو سمجھ ہے نا کہ دین کیا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تبلیغ کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ کرنی ہے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, وہ کیا کرتے ہیں آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں, آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. قل اللہ یفتیکم, کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے یا حکم کرتا ہے فی الکلالہ, کلالہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. کلالہ کس کو کہتے ہیں جس کا نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہو. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جن کا صرف اولاد نہ ہو ماں باپ ہو, لیکن جب پھر یہ آگے اگر دیکھا جائے تو اس کے بہن کا بھی حصہ بتایا گیا اس کے اندر کلالہ میں. تو پھر جب باپ ہو زندہ ماں باپ ہوں تو اس میں بہن کا پھر حصہ نہیں بنتا. تو اگر بھائی ہے بیٹا ہے تو ان کا والدین کو حصہ جائے گا. تو یہ کلالہ میں کیا ہے کہ وہ زیادہ یعنی کہ جو چانسز ہو زیادہ قریب ہے وہ یہی ہے شخص کے جس کا نہ والدین ہو اور نہ ہی جس کی اولاد ہو. اگر وہ فوت ہو جاتا ہے انمرؤن ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک, اگر کوئی مرد ہو اور وہ ہلاکا ویسے ہلاک ہو جائے ہوتا ہے اس کا, لیکن ہم کہیں گے فوت ہو جائے, لیس لہ نہیں ہے اس کے نہیں ہو اس کے کوئی ولدن کوئی اولاد, اس کی کوئی اولاد نہ ہو, ولہ اخت اور اس کی ایک بہن ہو, فلہا نصف ما ترک بس اس کے لیے آدھا ہے جو اس نے چھوڑا, وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد. اب یہ دیکھیں عورت کا صیغہ آ گیا, وہو اس شخص کے لیے اگر وہ خود یعنی کہ زندہ ہے اس کی بہن کا اگر وراثت بنتی ہے, یرثھا وہ جو ہے اس کا وارث ہوگا, یعنی کس کا, وہ خود کس کا وارث ہوگا اپنی بہن کا. ان لم یکن لہا ولد اگر نہ ہو اس کی کوئی اولاد, یعنی کہ عورت کی اگر کوئی ایک لڑکی فوت ہوتی ہے اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کا کون وارث بن جائے گا, وہ خود یعنی کہ وہ بھائی. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ, پھر اگر ہوں وہ دو بہنیں, کیا ہے
کانا تسنتین، دو بہنیں ہوں، فلہما، یہ دیکھیں جمع اس کے سیگے آگے تسنیہ آگے، بس ان دونوں کے لیے 2/3 حصہ ہے مما ترک، جو وہ چھوڑ جائے، یعنی جو ترکہ وہ بھائی چھوڑ کے گیا تو اس کی 2 بہنیں ہیں تو وہ 2 بہنوں کے لیے 2/3 حصہ ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر ہوں وہ بہن بھائی، یعنی کہ اخواتن دونوں، بہن بھی ہو بھائی بھی ہوں، رجالن کچھ مرد، ونساء اور کچھ عورتیں، یعنی مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کے لیے برابر ہے 2 عورت کے حصے کے، یعنی 2 عورتوں کا حصہ ایک مرد کو ملے گا، یعنی کہ ڈبل کہہ لیں، ایک عورت کے سے ڈبل کا حصہ مرد کو ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کھول کر بیان کرتا ہے، ان تضلوا کہ تم نہ بھٹک جاؤ، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ یہ کانٹیکسٹ سے ہٹ گیا، یعنی یہ بات وہ کہاں پہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کلالہ کی، اور کہاں پہ ہم نے بہت شروع میں ہم نے یہ پڑھ لی تھی سارا یہ وراثت کا، کہ یہ اب اینڈ پہ آ کر کیوں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سورہ نساء جو ہے کئی یعنی کہ سالوں تک، کئی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بڑی پہلے یہ نازل ہو گئی تھی، تو بہت دیر تک جو ہے یہ پوری صورت کے طور پر پڑھی جاتی تھی اس آیت کو نکال کے، یعنی کہ اگر ہم یہ پچھلی اس کی آیت دیکھیں تو اس کے اینڈ تک یہاں پر وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہاں تک سورہ نساء پڑھی جاتی تھی، اسی کو سورہ نساء قرار دیا جاتا تھا، اور کئی سال تک یہ ایسے ہی پڑھی گئی۔ پھر 9 ہجری میں جا کے اس کے آخر میں جا کے کہیں پر یہ والی آیت نازل ہوئی، اور اللہ کے حکم سے اس کو اس میں داخل کیا گیا کہ یہ جو ہے اس میں سورہ نساء کے اندر ہی، لیکن اس کو آخر میں اس کو انکلوڈ کیا گیا، یہ بہت اینڈ پہ جا کے آئی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے یہ اس میں نہیں ایڈ کیا گیا، وہ جو ہے پورا ترکے کا جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے اندر سارا وراثت کی بات ہو رہی ہے، اس میں اس کو اینڈ پہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ بہت اینڈ پہ آ کر آخر میں نازل ہوئی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت